السلام علیکم۔ ناول لمس جنون، رائٹر زویا علی شاہ، ایپیسوڈ نمبر 34۔ ماہنور یار آج مت جاؤ، آج ہی تو میں آئی ہوں۔ ماہنور کی تیاری دیکھ یا کو بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ یار میرے ٹیسٹ شروع ہو چکے ہیں، جانا ضروری ہے۔ ماہنور بیگ میں اپنے کپڑے ڈالتے ہوئے واپس لاہور جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ کیا یار بس کرو، اب پڑھائی کو کتنا دل کرتا ہے میرا تمہارے ساتھ رہنے کو، باتیں کرنے کو، گھر میں بور ہو جاتی ہوں۔ یا ناراض منہ بنا کر کہہ رہی تھی۔ ویسے یہاں ناراض ہونے کا تو جواز تو نہیں بنتا، لالا گھر میں ہی ہوتے ہیں، اب ذرا اپنی دوستی تھوڑی لالا سے بڑھاؤ لڑکی۔ ماہنور نے کاندھا مارتے ہوئے اپنے لالا کا نام لے کر بیا کا مذاق اڑایا۔ تیرے لالا کو سوائے لڑنے کے اور کچھ آتا ہے؟ جب بھی منہ کھولتا ہے زہر ہی اگلتا رہتا ہے، دوستی خاک کروں میں اس سے؟ تو لالا پہ راز کھول دے کہ تم لالا کو بہت پیار کرتی ہے، اس کے بعد تو لالا منہ سے زہر اگلنا چھوڑ دے گا۔ بیا خرم سے بہت پیار کرتی تھی، اس بات کا ماہنور کو بہت اچھی طریقے سے پتا تھا، اس لیے وہ اکثر اس کی ٹانگ کھینچتی رہتی تھی۔ تم اپنا منہ بند رکھو، ماہنور میں کوئی تمہارے لالا سے پیار ویار نہیں کرتی۔ بیا ہمیشہ اس طرح سے انکار کر دیتی تھی کہ وہ خرم سے پیار نہیں کرتی، جبکہ اس کی آنکھیں صاف بتاتی تھی کہ وہ خرم کو کتنا چاہتی ہے۔ ہائے میں صدقے جاواں، پہلے یہ لال گلابی ہوتے گال تو دیکھ لے جس پر میرے لالا کے پیار کا رنگ نکھر کر نظر آتا ہے۔ کم سے کم جھوٹ تو تھوڑا بول اور ایسی بات کرو جو دل کو تسلیم بھی ہو۔ تو میرے لالا سے بہت پیار کرتی ہے، یہ بات تو بھی جانتی ہے اور میں بھی جانتی ہوں۔ نہیں جانتا تو صرف میرا لالا نہیں جانتا۔ بیا اپنے دل کی بات جا کے لالا کو بول دو، اور لالا دل کا برا نہیں ہے، غصے کا تھوڑا تیز ہے۔ جب تمہاری محبت اس کو ملے گی تو میرا لالا شہد کی طرح میٹھا ہو جائے گا۔ ہر بہن کی طرح ماہنور بھی اپنے بھائی کی طرفداری کر رہی تھی۔ چل تو جانے کی تیاری کر، اور دادی اماں بننے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی سن نہ لے اس بات کے ڈر سے۔ بیا بات کو ختم کرتے ہوئے دھیان تیاری پر مرکوز کرواتے ہوئے کپڑے بیگ میں ڈلوانے لگی۔ بیا میری بات پر غور کرنا، بھائی کو احساس دلاؤ کہ تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو۔ اچھا دادی اماں، دلوا دوں گی احساس۔ اب تم جانے کی تیاری کرو، اور ایک تو تایا ابا اور تائی اماں کو بھی ساتھ لے کر جا رہے ہو، گھر میں کتنی ویرانی ہوتی ہے ان کے جانے سے، تجھے احساس بھی ہے؟ بیا اماں اور ابا کو میں نہیں ساتھ لے کے جا رہے، وہ تو اماں سائیں کے جوڑوں میں جو درد رہتا ہے اس کے لیے ابا سائیں اماں سائیں کو ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہر وقت جو اٹھتے بیٹھتے روتی رہتی ہے، ابا سائیں کہتے ہیں کہ شہر میں اچھا ڈاکٹر ہے، وہاں جا کر اماں کے کچھ ٹیسٹ کروا کے اچھی طرح سے علاج ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی ابا سائیں کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ وہ لوگ رات تک واپس آ جائیں گے۔ ماہنور پتر، اب آ بھی جاؤ، کتنی دیر لگا دی ہے؟ چودھری صاحب کی آواز پر ماہنور اپنی بات کو بیچ میں چھوڑتے ہوئے اپنا بیگ اٹھا بیا سے مل کر جانے لگی۔ بیا دی دھیان سے رہنا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ رات تک واپس آ جائیں۔ گھر میں اتنے سارے ملازم ہیں، کام کرنے کی ضرورت نہیں، آرام سے اپنے کمرے میں بیٹھنا۔ بیا کی تائی اسے گلے لگاتے ہوئے تاکید کر کے ماہنور کو لے کر شہر روانہ ہو گئی۔ رومان شاہ کی ماں کی تدفین ہو چکی تھی۔ رومان شاہ کی تڑپ اس وقت دیکھنے والی تھی جب وہ اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہا تھا۔ اس کے گرتے ہوئے آنسوؤں نے تدفین میں آتے ہوئے ہر شخص کی آنکھ کو نم کر دیا تھا۔ رومان شاہ شہر کے مشہور ہستی تھے، اس لیے گھر میں فاتحہ خوانی کے لیے بہت زیادہ لوگ کا آنا جانا ہو رہا تھا۔ شاہ میر، احمد، شاہ زیب سب اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ عاصم کو بھی رہائی مل گئی تھی، اس کی اچھے بیہیویئر کی وجہ سے 4 مہینوں کے اندر ہی اس کی سزا ختم ہو گئی تھی۔ وہ بھی تدفین میں آئے لوگوں سے مل رہا تھا۔ رومان شاہ بہت گمسم سا ہو گیا تھا، وہ بہت کم بات کر رہا تھا، اس کی نظروں میں ایک خالی پن جس کو سب لوگوں نے محسوس کر رکھا تھا۔ مرحا کی حالت بھی رومان شاہ سے الگ نہیں تھی، مرحا نے رو کر اپنا برا حال کر رکھا تھا، مرحا کو سنبھالنے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ لوگ تقریباً جا چکے ہیں۔ مغرب کے وقت رومان شاہ اور شاہ میر ایک ساتھ گھر کے اندر داخل ہوئے۔ سامنے بیٹھے ہوئے مرحا تڑپ کر اٹھ کر اپنے بھائی آ کر سینے سے لگ گئی۔ بھائی، اب امی جان کے بغیر کیسے رہیں گے ہم لوگ؟ وہ سسک کر روتے ہوئے بولی۔ پتہ نہیں بیٹا، اب تم اس سوال کا جواب مجھے خود سے ہی نہیں مل رہا۔ بس میرا بچہ، صبر سے کام لو، یہ اللہ کی رضا ہے جس کے آگے ہر بندہ بشر بے بس ہے۔ ہمیں اپنے رب کی رضا میں راضی ہو کر سر جھکانا چاہیے۔ اپنی بہن کو گلے لگائے بمشکل لفظوں کا سہارا لے کر صبر دلا رہا تھا، جو کہ اس کو خود نہیں آیا تھا۔ مرحا کو کیسے دلاتا؟ گھر میں سب کچھ ہونے کے باوجود گھر میں ایک عجیب سی ویرانی کا ماحول تھا۔ میرب جو اس وقت بہت دکھی تھی، مگر خود کو حوصلہ دیتے ہوئے وہ کھانے کا انتظام کرنے لگی۔ ہائے، دل پہ ہاتھ رکھ لے کہیں اٹیک نہ آ جائے۔ میتھ کے ٹیچر کو دیکھ کر شفا جس انداز آہ بھری تھی، اس پر ماہی نے کہا، یار سچ میں کتنا ہینڈسم ہے۔
اٹیک تو آ ہی جانا تھا اگر میں دل پر ہاتھ نہ رکھتی تو۔ شفا پر ہاتھ رکھ کر بہت اچھی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ کلاس کے اندر داخل ہوتے ہی میتھ کے ٹیچر سب اسٹوڈنٹس کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام سر، ہم سب ٹھیک ہیں، آپ کیسے ہیں؟ سب نے صرف سلام کا جواب دیا۔ یہ شفا تھی، اس نے سر کا حال بھی پوچھا تھا۔ الحمدللہ بالکل ٹھیک، لگتا ہے آپ نے آج پہلے دن میری کلاس جوائن کی ہے، شفا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ جی سر، میں لیو پر تھی، میری آپ سے پہلی ملاقات ہے۔ مائی سیلف شفا رحمان۔ اوکے گڈ، سٹ ڈاؤن۔ جواب دینے کے بعد سر ڈائز پر کھڑے ہوئے اسٹوڈنٹس کو لیکچر دینے لگے۔ ماہی یار سچ میں سر کم اور کوئی فلمی ہیرو زیادہ لگ رہا ہے۔ اور پلیز اسٹوڈنٹس لیکچر کے وقت صرف اپنی پڑھائی کو کنسنٹریٹ کیا کریں، پروفیسر نے خسر پھسر کرتے ہوئے آواز میں ماہی اور شفا سے کہا تھا کیونکہ وہ خسر پھسر کر رہی تھی۔ جی سر، ماہی اور شفا پڑھائی میں کم دھیان تھا اور پروفیسر کو دیکھنے میں زیادہ، جو لیکچر دیتے ہوئے بے حد ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ بلیک کلر کا کرتا شلوار سیم ویسٹ کوٹ کے ساتھ پہنے ہوئے اس کا سفید رنگ بلیک کلر میں دمک رہا تھا۔ ڈارک براؤن بال جن کو جیل سے سیٹ کیا ہوا تھا، ہلکے ہلکی بیئرڈ اور نظر کے چشمے کو لگائے وہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کالج میں اتنا ینگ ٹیچر پہلی بار آیا تھا، ایک تو ینگ اوپر سے خوبصورت، یہ دونوں ہی باتیں لڑکیوں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ مرحا میری جان، اس طرح رو رو کر تم اپنی طبیعت خراب کر رہی ہو، دیکھو اللہ کے آگے ہم سب بے بس ہیں، وہی آنے اور لے جانے کا وقت مقرر کرتا ہے، اس میں ہم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے سوائے اللہ تعالیٰ کے رضا میں راضی ہونے کے۔ شامر مرحا کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے سو گیا تھا۔ سارے دن کی تھکن اور سفر نے اس کو بہت تھکا دیا تھا۔ رات کو نہ جانے کون سے پہر شامر کی آنکھ مرحا کی سسکیوں اور سینے پہ گرتے ہوئے آنسوں سے کھلی تھی۔ میر، مجھے امی بہت یاد آ رہی ہیں، میں تو آخری بار امی جان کو بالکل ٹھیک چھوڑ کر گئی تھی۔ مرحا کی ملاقات اپنی امی جان سے 4 مہینے بعد ہوئی تھی، وہ بھی اس حالت میں جب وہ ہمیشہ کے لیے مرحا کو چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکی تھی۔ میری جان، امی جان کہاں اپنے اتنے پیارے بچوں کو چھوڑ کر جانا چاہتی تھی، خدا کی یہی رضا تھی۔ صبر کرو، اگر میری جان تم صبر نہیں کرو گی تو رومان کے بارے میں سوچو، وہ تو ہر وقت امی جان کے ساتھ رہتا تھا، اس گھر کی ہر چیز اسے امی جان کی یاد دلاتی گی۔ ہمیں اسے سنبھالنا ہے، وہ اس وقت بہت ٹوٹا ہوا ہے، اسے ہماری بہت ضرورت ہے۔ مرحا پلیز تم خود کو تھوڑا سنبھالو، اللہ تعالیٰ کی یہی رضا تھی، ہم سب اس کی رضا کے آگے بے بس ہیں۔ رب کی رضا کے آگے مسلمان ہونے کے ناطے سر جھکانا ہم پر فرض ہے۔ اس کو اپنے باہوں کے گھیرے میں لیے اپنے سینے میں چھپائے، وہ اپنے چھوٹی سی جان کو دکھ کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے پتا تھا مرحا کا دکھ بہت بڑا ہے، مگر وہ سوائے تسلی دینے کے اس وقت کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کے بس میں کچھ نہیں تھا۔ مگر مرحا کا دکھ وہ دل سے محسوس کرتے ہوئے اسے اپنے سینے میں چھپائے ہوئے سلا رہا تھا، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اپنی محبت بھرے احساس سے نیند کی وادیوں میں لے گیا۔ مرحا سونے لگی تھی جب شامر لیٹا ہوا رومان کے بارے میں سوچ رہا تھا، کیونکہ اس نے رومان شاہ کو آج سے پہلے اتنا ٹوٹا ہوا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ شاہ آپ کہاں ہیں؟ میرب کب سے روم میں ادھر ادھر چکر لگاتے ہوئے شاہ کا انتظار کر رہی تھی۔ شاہ نے سب کی ضد کے باوجود بھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ مرحا کو زبردستی شامر نے کھانا کھلایا تھا۔ میرب کو اب شاہ کی بہت فکر ہو رہی تھی، وہ اس وقت کہاں ہے؟ میرب نے خود سے بھی کھانا نہیں کھایا تھا، وہ کیسے اپنے شاہ کو اتنی تکلیف میں چھوڑ کر کھانا کھا لیتی؟ پچھلے 2 گھنٹوں سے رومان شاہ کا انتظار کرتی رہی، سب سو چکے تھے مگر وہ رومان شاہ کی فکر میں روم میں چکر کاٹ رہی تھی۔ رومان شاہ کہاں جا سکتا ہے؟ ایک دم سے اس کے دماغ نے کلک کیا، وہ دروازہ کھولتے ہوئے تیز قدموں سے سیڑھیاں اتر امی جان کے روم کی جانب آئی۔ امی جان کا روم کھولتے ہی اندر سے آتی ہوئی سسکیوں کی آوازیں سن کر میرب سمجھ گئی اس کی امید کے مطابق رومان شاہ امی جان کے کمرے میں تھا، اپنی امی جان کے سونے والی جگہ پر بچوں کی طرح سر رکھے ہوئے اوندھے منہ لیٹے رو رہا تھا۔ اس کا پورا وجود اس کی ہچکیوں سے ہچکولے لے رہا تھا۔ وہ اس وقت بالکل ایک مضبوط مرد نہیں بلکہ ایک چھوٹا بچہ تھا جو اپنی ماں کے جانے کا غم برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ شاہ! میرب اپنے شاہ کو اس طرح ٹوٹے ہوئے دیکھ کر تڑپ کر اپنے شاہ کا نام لیتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ میرب پلیز اس وقت تم چلی جاؤ، میں کسی سے ملنا نہیں چاہتا، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ بنا سر اٹھائے میرب کی آواز پر رومان شاہ نے میرب کو جانے کو کہا۔ نہیں جا سکتی شاہ، میں آپ کو اس طرح سے اکیلا چھوڑ کر۔ آپ شاید بھول گئے ہیں، میں امی جان نے جاتے ہوئے
मुझे ये जिम्मेदारी सौंप दी थी। अब मैं आपको कहीं पे भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मीरब भी अपने शाह की हालत देखकर रो रही थी। मीरब के इस बात पर रोमान शाह ने सर उठाकर मीरब की जानिब देखा। शाह की आंखें रोकर लाल हो रही थी, आंखों पर सूजन आना शुरू हो चुकी थी। मीरब ने आज से पहले शाह को इस तरह रोते और तड़पते कभी नहीं देखा था। अम्मी जान क्यों चली गई मुझे छोड़कर, कहते हुए रोमान शाह बच्चों की तरह मीरब के गोद में सर रखकर उसकी कमर में हाथ बांधे रोने लगा। आप प्लीज़ सब्र करें, अल्लाह ताला अम्मी जान को जन्नतुल फिरदौस में अला मकाम अता दे। वो अपने शाह की पीठ सहलाते हुए बोल रही थी। बिया को चाय की तलब हो रही थी। रात के तकरीबन 10:30 का टाइम हो रहा था। बिया मूवी देखने में मशगूल थी तो उस टाइम का पता ही न चला। ताई जान घर पर होती थी तो हमेशा उनको टाइम से सोने का कह देती थी। आज मौका था। बिया ने सोचा चलो क्यों ना आज अपनी मर्जी की मूवी देख ली जाए। मूवी का एंड चल रहा था तो उसे चाय की तलब होने लगी। उसने सोचा क्यों ना मूवी के एंड में चाय पी जाए और एंड देखा जाए। घर के तमाम मुलाजिम सो चुके थे तो बिया को अच्छा नहीं लगा कि वो किसी को जाकर आधी रात डिस्टर्ब करे। घर में उस वक्त कोई मर्द नहीं था, इसलिए बिया को दुपट्टा लेना ज़रूरी नहीं लगा। वो बिना दुपट्टे के ही बालों को हल्का सा जूड़ा नुमा बांधे अपने रूम से निकलकर बावर्ची खाने में आ गई। जो मूवी देख रही थी उसका सॉन्ग गुनगुनाते हुए साथ में अपने लिए चाय बना रही थी कि उसे अपने गर्दन पर गर्म सांसों का एहसास हुआ। उससे पहले वो डर कर चीख मारती, मुकाबिल ने अपने भारी हाथ उसके मुंह पर रखकर उसकी चीख को बंद होने से पहले ही बंद कर दिया। डर गई ताया के होते हुए तो घर में बदमाश बनकर घूमती हो। मुकाबिल की भारी आवाज़ उसके कानों से टकराई तो उसकी आवाज़ पहचानने में देर नहीं लगी। वो उसका साईं खुरम था। साईं आप तो मेरी जान निकाल दी। अपने मुंह से हाथ हटाते हुए बिया अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोली, वाह तो तुझे डर भी लगता है। उसके कमर में हाथ डालकर उसे खुद के करीब करते हुए गहरी नजरों से देख रहा था। खुरम के मुंह से आती हुई बदबू बिया ने नाक पर हाथ रख दिया। साईं आपने शराब पी है? हाँ क्यों? उसका पीने के लिए भी मुझे तुम्हारी और तुम्हारे भाइयों की इजाज़त की ज़रूरत है। खुरम अभी भी अपने दोस्तों को कुछ छोड़कर डेरे से वापस आया था। आज एक दोस्त की सालगिरह थी जिसमें उन्होंने खूब बारबेक्यू के साथ पेक लगाए थे। आज उसका अब्बा साईं घर पर नहीं था तो इसलिए खुरम ने दिल खोलकर शराब पी और ओवर लेट घर आया था। घर में आते ही उसे किचन से आते हुए खटपट की आवाज़ ने अपनी तरफ मतवजा किया था। उसने झांक कर देखा। सामने खड़ी हुई बिया को देखकर उसके दिल ने पहली बार उसकी कुर्बत की तमन्ना की थी। वो बचपन से उसकी बीवी थी, उसकी मंग थी, उसके निकाह में थी, मगर खुरम हमेशा उससे दूर ही रहता था। एक तो उन दोनों की आपस में बनती कम थी और दूसरा वो उम्र में भी बहुत छोटी थी, इसलिए वो दूरी ही बनाए रखता था। आज एक तो नशे की खुमारी थी, दूसरा वो उसकी मंग थी। घर में कोई था नहीं, सारी बातें उसे बिया के कुर्बत लेकर आई थी। बिया को इस तरह से खुरम ने कभी नहीं देखा था। हमेशा वो सर पर दुपट्टा ओढ़े हुए नजर आती थी, मगर रात के इस पर हल्का सा बालों का जूड़ा बनाए हुए फ्रॉक के साथ कैप्री पहने दुपट्टे से बेनियाज खड़ी थी। खुरम उस वक्त 28 साल का था, जबकि बिया 17 साल की पूरी होकर इसी महीने 18 में कदम रख चुकी थी। उसको अपनी जानिब किया तो गले में पहने हुए चेन पर खुरम की नजर गई, जो उसके दूध जैसी गोरी नाजुक सी गर्दन पर किसी तार की मानिक चमक रही थी। खुरम ने आज से पहले बिया के गले में पहनी हुई इस चेन को कभी नहीं देखा था, क्योंकि बिया हमेशा दुपट्टे से हिजाब के स्टाइल में लेती थी। खुरम का हाथ बेख्तियार बिया की गर्दन पर गया। गहरी नजरों से देखते हुए उंगली से चेन पर लाइन खींचते हुए उसके गर्म सांसें बिया के चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी नजरों से तपिश से शर्मा कर वो नजरें झुकाए हुए थी। वो बेख्तियार बिया के गर्दन पर झुकते चला गया। लबों की हल्के से लम्स से बिया को पूरे वजूद में सनसनी दौड़ गई। उसे लब गर्दन से टकराए तो बिया को पूरे वजूद पर बिजली की लहर लिपटी हुई महसूस हुई। वो इतने सालों से उसकी मंग थी, बीवी थी, मगर आज से पहले बिया को कभी छुआ न था। बिया के लिए एहसास बहुत नया था। बिया को अपने बाहों के घेरे में लिए उसकी चैन वाली जगह पर अपने लबों के नरम गरम लम्स छोड़ रहा था। साईं ये क्या कर रहे हैं? बिया घबरा कर उसके सीने पर हाथ रखते हुए पीछे हुई। उसके कमर पर अपनी गिरफ्त बनाए उसके इस अमल को नाकाम बना चुकी थी। नन्ही बच्ची तो नहीं हो कि तुम्हें नहीं पता चला कि मैं क्या कर रहा हूँ। साईं पीछे हटे, ये गलत है। उसको वापस अपने ऊपर झुकते देखकर बिया झटके से उसको धक्का देते हुए पीछे हटी। तू मेरी मंग है, उसमें क्या गलत है? और अगर तुझे गलत लगता है तो फिर गलत ही सही, आज गलत ही हो लेने दो।
اس کی کلائی کو پکڑتے ہوئے واپس جھکتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ سائیں چھوڑے مجھے، میں چلا کر تایا سائیں کو بلا لوں گی۔ خرم ہنستے ہوئے خود کو بڑی چالاک چیز سمجھتی ہے۔ تو اس سے پہلے مجھے اماں سائیں کا فون آیا تھا کہ آج رات نہیں آ سکیں گی۔ اپنی گھنی مونچھوں کو تاؤ میں بنا کر کہکہا لگا کر ہنسا تھا۔ بیا کی یہ چالاکی ناکام ہو گئی تھی۔ اس نے سوچا کہ خرم گھر پر نہیں ہے تو اسے نہیں پتا ہوگا کہ تایا اور تائی گھر پر نہیں۔ ہاں، اب اور کوئی نیا ڈرامہ بناؤ۔ اس کی کمر کے دونوں طرف ہاتھ رکھ کر اسے بچوں کی طرح زمین سے اوپر اٹھا کر اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا۔ گرنے کے ڈر سے بیا نے اپنے دونوں ٹانگیں اس کے کمر کو گرد لپیٹ لی۔ سائیں چھوڑے مجھے ورنہ میں چلاؤں گی، اپنے دونوں ہاتھ کندھے پر رکھتے ہوئے اتھل پتھل دھڑکنوں سے دھمکی دی۔ دل کھول کر اپنا شوق پورا کرو۔ تیرا سائیں ایسی دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں۔ اسے اسی پوزیشن میں اٹھائے ہوئے اپنے کمرے میں لے آیا، دروازے کو لات مارتے ہوئے بند کیا۔ خرم کے ارادے کو دیکھ کر بیا ڈر سے جان نکل رہی تھی۔ پہلے اسے لگا سائیں صرف اسے ڈرا رہا ہے، مگر دروازہ بند ہونے کے بعد وہ سمجھ گئی۔ وہ سیریس ہے اپنے موڈ کو لے کر۔ اسے اپنے کنگ سائز بیڈ پر بٹھاتے ہوئے، جس پر خوبصورت مخملی چادر بچھی ہوئی تھی، خرم کے کمرے کو اس کی ماں نے بہت خوبصورت طریقے سے سجایا ہوا تھا۔ اپنے گلے سے شال کو نکال کر صوفے پر رکھتے ہوئے اس کے چہرے پر بہکی ہوئی اسمائل تھی، جس کو دیکھ کر بیا کی جان نکل رہی تھی۔ وہ فوراً سے بیڈ سے اتر گئی اور بھاگ کر روم سے باہر جانے لگی۔ ابھی روم کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ وہ 2 ہی قدموں میں فاصلہ طے کر کے اس سے ناکام بنا گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ اوپر کی طرف پن کیے ہوئے اس کی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر اپنی فتح کی خوشی ابھی سے جھلک رہی تھی۔ خرم اس سے عمر میں بھی بڑا تھا اور جسامت میں بھی۔ وہ گاؤں کے ذمہ داروں کا بیٹا تھا، بچپن سے ہی دودھ دہی کھا کر پلا بڑا، خالص غذاؤں سے اچھی خاصی صحت تھی۔ اس کے سامنے بیا بالکل چھوٹی سی لگ رہی تھی۔ سائیں پلیز مجھے جانے دیں، بیا بچوں کی طرح کانپتے ہونٹوں سے بولی۔ آج تک حق رکھتے ہوئے جانے دیا، آج نہیں جانے دوں گا۔ کچھ اس پر شراب کے نشے کی خماری تھی اور کچھ بیا کے کنوارے حسن کا نشہ، جو خرم کو پوری طرح سے بہکا چکا تھا۔ دروازے کے ساتھ بن کے اس کے جذباتوں کی پرواہ کیے بنا اس کے انکار کی مذمتوں کو نظر انداز کر کے اس کے لبوں پر جھک گیا۔ اس کے نازک سی پنکھڑیاں، جن کو آج تک کبھی کسی مرد نے نہیں چھوا تھا، اس پر اپنی گھنی مونچھوں کے تلے چھپے انابی لب اس کی پنکھڑیوں پہ رکھتے ہوئے قید کر گیا۔ خرم کے لبوں سے پہلے لمس سے اس کی پورے وجود میں بجلی کی لہر دوڑ گئی۔ اس طرح سے اپنی تشنگی مٹا رہا تھا کہ بیا کی چھوٹی سی جان مشکل میں پڑ گئی۔ اس کی سانسیں اٹکنے لگی تھیں۔ خرم بے قابو ہونے لگا تھا۔ اس کی پنکھڑیوں میں ایسا نشہ تھا جسے پینے کے لیے خرم اسے سانس تک لینے کا موقع نہیں دے رہا تھا۔ اس کی اکھڑی ہوئی سانسوں کی پرواہ کیے بنا نمی کے ہر قطرے کو بے رحمی سے چوستے جا رہا تھا، جیسے اس نے قسم کھا لی ہو کہ پنکھڑیوں کی نمی ہر طرح سے چرا لے گا۔ سائیں مجھے جانے دے، وہ رونے لگی تھی۔ کیسے جانے دوں؟ تیرا یہ حسن مجھے پاگل کر رہا ہے، جس کو آج تک میں نے میری منگ ہوتے ہوئے بھی مجھ سے چھپا کر رکھا ہے تو نے۔ تیرے لپٹے ہوئے وجود کو تیرا سائیں کبھی دیکھ ہی نہ سکا کہ اس کی بیوی اتنی خوبصورت ہے۔ اس کے فراک کے گلے پر ہاتھ رکھتے ہوئے 2 انگلیوں سے پھنسا کر نیچے کی جانب کھینچا ہوا قمیص گلے پر لگے ہوئے سارے بٹن ایک ہی جھٹکے میں ٹوٹ کر زمین پر گر گئے تھے۔ بٹنوں والی ساری سلٹ کھل چکی تھی، کی وجہ سے سلٹ کے ساتھ تھوڑا سا گلا پھٹ گیا، جس سے اس کا خوبصورت دلکش سراپا اس کے سائیں کے آنکھوں کے سامنے۔ وہ تو پہلے ہی اپنے زور جذباتوں کو روک نہیں پا رہا تھا۔ اس کا دودھ سے زیادہ گورا بدن، اتنا گورا کہ اس کے جسم پر چھوٹی چھوٹی نسیں بھی صاف ظاہر آ رہی تھی۔ کمرہ آٹوں سے جگمگا رہا تھا۔ ایسے میں اس کا برہنہ وجود، اس پر گھر میں اکیلے ہونا، یہ ساری باتیں خرم کو اس کے جسم کی رعنائیاں لوٹنے کی دعوت دے رہے تھے۔ امی جان کو آج گزرے ہوئے 15 دن ہو گئے تھے، مگر گھر میں اب بھی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شاہ گمسم سا ہو گیا تھا۔ شاہ کی آواز گھر میں بہت کم سنائی دیتی تھی۔ وہ رات کو گھر لیٹ آتا تھا، صبح جلدی ہی آفس چلا جاتا تھا، جس سے اسے جان بوجھ کر خود کو بزی کر لیا تھا۔ کھانے کو بھی بہت بیزاری سے کھاتا، کیونکہ ڈائننگ ٹیبل پر جاتے ہی اسے اپنی امی جان کی کرسی خالی نظر آتی تھی۔ پہلے ہی کھانے سے اچاٹ ہو جاتا۔ اچھی طرح ڈائٹ نہ لینے سے رومان شاہ کی صحت کافی گرنے لگی تھی۔ مرحا بھی یہیں پر رکی ہوئی تھی۔ وہ اپنی امی جان کے گھر پر رہنا چاہتی تھی اور شامیر نے بھی اسی لیے چھوڑ دیا تھا کہ وہ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کے زخموں پر مرہم لگا سکے۔ وہ خود چوتھے دن ہی واپس لاہور آ گیا تھا، کیونکہ اسے زیادہ چھٹیاں نہیں ملی تھی۔
آج بھی روز کی طرح رومان شاہ بنا ناشتے کے ٹیبل سے اٹھ کر آفس جا چکا تھا۔ میرب اور مرحا کے لیے اب یہ روز کی روٹین ہو گئی تھی۔ مرحا، میں کیسے تمہاری بھائی کو سنبھالوں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی، رومان شاہ کے جاتے ہی میرب نے روتے ہوئے مرحا سے کہا، کیونکہ اس وقت وہی تو تھی جسے میرب اپنے دل کی بات کہہ سکتی۔ مرحا اور رومان شاہ کا غم ایک جیسا تھا۔ بھائی کے لیے خود کو سنبھال گئی تھی، کیونکہ زندگی کے ہر موڑ پر رومان شاہ نے اپنی بہن کے ارد گرد حفاظت کی چادر کی دیوار بنائے رکھی تھی۔ یہ زندگی میں پہلا موقع ایسا آیا تھا جہاں رومان شاہ کو مرحا نے سنبھالنا تھا تو وہ خود اپنے آپ کو نہیں سنبھال سک رہا تھا۔ وہ تو خود اندر سے ٹوٹ چکا۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے امی جان کی کمی اسے اور بھی گھلنے لگے تھا۔ کچن میں جاتا تو امی جان اسے ذکیہ سے کھانے کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتی، روم میں جاتا تو امی جان بیٹھی ہوئی نظر آتی، امی جان کی جائے نماز کے تخت کو دیکھتا جو خالی ویران پڑا ہوا تھا، ڈائننگ ٹیبل پر آتا تو وہاں امی جان کی کرسی خالی ہوتی، گارڈن میں جاتا تو امی جان کی وہ شام کی چائے پر روز وہاں پر بیٹھنا، ہر وقت اپنے گارڈن میں ویرانی کا وقت نظر آتا تھا۔ رومان شاہ نہیں بھول پا رہا تھا اپنی امی جان کو۔ درد سور بن کے اندر کے زہر بنانے لگا تھا۔ اس لیے مرحا اب اپنے بھائی کی خاطر خود کو نارمل کرنے لگی تھی، کیونکہ یہ پہلا موقع تھا جہاں رومان شاہ کو سنبھالنے کے لیے مرحا کی ضرورت تھی۔ میرب، آپ اور بھائی کچھ دنوں کے لیے کنٹری سے باہر چلے جائیں۔ بھائی اور آپ وہاں پر جاؤ تو بھائی چینج محسوس کرنے لگیں، بھائی کو اس ماحول سے دور لے کر جائیں۔ مرحا، تمہیں لگتا ہے کہ شاہ کہیں جائیں گے؟ وہ نہیں جائیں گے، میں جانتی ہوں۔ ان کو تو اس وقت بات تک کرنا پسند نہیں، تو ایسے میں وہ باہر کیسے جائیں گے؟ تو میرب بھائی یہاں پر رہیں گے تو وہ ٹھیک نہیں ہو سکیں گے۔ یہ ماحول ان کو امی جان کی یاد دلاتا رہے گا، اور بھائی امی جان سے کس قدر اٹیچ تو ہم دونوں اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ وہ دونوں رومان شاہ کے جانے کے بعد ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی ہوئی آپس میں رومان شاہ کی بہتری کے لیے ڈسکشن کر رہی تھی۔ اگر تمہارے منہ سے ایک آواز بھی نکلی نہ بیا تو اور زیادہ سختی کروں گا۔ بٹنوں کو ٹوٹی ہوئی سلیٹ والی جگہ پر اپنے انابی لب رکھتے ہوئے زور سے دانت کاٹے تو بیا درخت سے چیخ اٹھی تھی، سائیں آپ بہت گندے ہیں، جانے دے مجھے۔ روتے ہوئے وہ خود کو چھڑا رہی تھی، اسے دروازے کے ساتھ پن کیے ہوئے اوپر کی جانب اٹھا کر اس کا دل والے مقام پر اپنے چہرے کے مقابل لے آیا تھا، جو گھبراہٹ سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ اپنے لبوں پر اس کے دل کی دھڑکنوں کو محسوس کر کے وہ سرشار ہو رہا تھا، جبکہ بیا اس وقت سائیں کے اس انداز سے بڑی ڈری اور سہمی ہوئی تھی۔ بیا کو اس وقت ذرا سا بھی موقع ملتا تو وہ یہاں سے بھاگ نکلتی، مگر وہ اس موقع دے ہی نہیں رہا تھا۔ اسی دروازے کے ساتھ پن کیے ہوئے تھا، اوپر کو اٹھا کر اپنے لبوں کی جسارتوں سے مار کر کے سسکنے پر مجبور کر رکھا تھا، عالم بن کر اس کے لبوں سے درد کی آہ تک بھی نہیں نکل دے رہا تھا۔ اسے اس طرح سے اٹھا کر بیڈ پر لا کر پٹنے والے انداز میں لٹا دیا۔ سائیں نہیں، بیا اپنا برہنہ وجود لیے بیڈ پر پیچھے کی طرف سرکنے لگی، جبکہ وہ اس کے نابے لبوں سے مسکراتا ہوا کرتے کے بٹن کھول کر اپنی چوڑا کسرتی سینہ لیے اس کے ٹانگوں سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچتے ہوئے اس کے اوپر گر گیا۔ اس کے وجود سے اس کی آدھی ادھوری فراک کو الگ کرتے ہوئے اس کے پورے خوبصورت جسم کی رعنائیوں کو جگمگاتے ہوئے روشن کمرے میں دیکھ کر مسکرایا، جیسے اپنی فتح کا جھنڈا گاڑنے لگا ہو۔ اس کی مزاحمتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے پنکھڑیوں پر اپنے لب رکھ دیے، ان کو اپنے قید میں لے گیا، نمی کے ہر قطرے کو آخری حد تک نچوڑ کر اپنے لبوں کو سرشار بخشنے ہوئے اپنے لب بیوٹی بون پر رکھ کر گرم گرم لمس چھوڑنے کے ساتھ اپنے دانتوں کی چبھن سے اسے ہلکان کر رہا تھا۔ وہ سسک رہی تھی، مگر وہ بے رحم بنا اپنے دل کی پیاس بجھا رہا تھا، اس کے پورے جسم پر اپنے لبوں کی مہریں سب کرتے ہوئے اسے تڑپا رہا تھا۔ بیا، جو ایج میں اسے 10 سال چھوٹی تھی، اس وقت اس کے یہی کم سن عمر اسے بہکائے جا رہی تھی۔ اس کی سسکیوں پر وہ اس پر اور بھی قابضی کرتا جا رہا تھا، اس کی سخت شدتوں سے وہ رو رہی تھی، مگر وہ نہیں رکا، اس کے خوبصورت جسم کی رہنائیوں سے اپنا روح کو سرشار کر رہا تھا۔ وہ بے بس اس کے لمبے چوڑے وجود کے نیچے پڑی ہوئی تھی، لیکن خرم نے اس کے جسم کا کوئی حصہ نہ چھوڑا تھا جس پر اس نے اپنے لمس نہ چھوڑے ہوں۔ تیز سانس اور بیا کے بڑھتے ہوئے سسکیاں اس بات کا ثبوت تھی، وہ اپنی فتح یابی پہ مسکرا رہا تھا۔ آخری سسکی پر اس نے اپنے لب اس کی پنکھڑیوں پر رکھ کر بے رحم بن کر اس معصوم سسکی کا دم توڑ دیا۔ میرب، تم مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ آج کافی دنوں کے بعد مہک میرب سے ملنے آئی تھی۔ امی جان کے گزر جانے کے بعد مہک کافی بار آئی، مگر اس کی ہمت نہیں ہوئی وہ میرب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکے، مگر آج اس نے ہمت کر کے کہہ دیا، مہک تم کوئی بھی بوجھ اپنے دل پر مت رکھو، میں تمہیں معاف کر چکی ہوں، بس اب تو تم ہمارے لیے دعا کرو،
شاہ امی جان کے جانے کے بعد غم سے باہر آ جائیں۔ میرب نے بلا تمید باندھے اسے معاف کر دیا۔ میرب اگر تمہیں اور مرحا کو برا نہ لگے تو میں ایک آئیڈیا دے سکتی ہوں جس سے مجھے پوری امید ہے کہ رومان اس صدمے سے باہر آ جائے گا۔ مہک نے جھجکتے ہوئے کہا، یار نیکی اور وہ بھی پوچھ تم بتاؤ وہ کون سا آئیڈیا ہے جس سے تمہیں لگتا ہے شاہ اس صدمے سے باہر آ سکتا ہے؟ اس کے بعد مرحا نے بھی اس کے ہاں میں ہاں ملائی۔ میرب مجھے یہ کہتے ہوئے بہت شرم آ رہی ہے مگر رومان کو صدمے سے باہر لانے کا ایک ہی طریقہ ہے، تم بیبی پلان کرو۔ جان کے جانے کا گھاؤ صرف رومان کو اپنی اولاد ہی بھر سکتی ہے۔ مہک کو یہ کہتے ہوئے شرم اس لیے آ رہی تھی کیونکہ میرب کے گود اجاڑنے میں مہک کا ہی تو ہاتھ تھا، ورنہ آج میرب اور رومان شاہ کی اولاد کو امی جان دیکھ کر ہی جاتی۔ تھینک یو سو مچ مہک، اتنا اچھا آئیڈیا دینے کے لیے۔ تم شرمندہ مت ہو، جو ہونا تھا ہو گیا، مگر آج جو تم نے مجھے مشورہ دیا ہے اس کے لیے میں ہمیشہ تمہاری شکر گزار رہوں گی۔ میرب اپنی جگہ سے اٹھ کر مہک کے گلے لگ گئی۔ میرب کے اس فراق دلی پر اس کے اعلیٰ ظرف کو دیکھ کر مہک کو آج اور بھی شرمندگی ہو رہی تھی۔ وہ کتنی معصوم دل لڑکی تھی جس کے ساتھ وہ اپنی بدگمانیوں اور بے وقوفیوں میں اتنا غلط کر گئی تھی۔ مہک نے اسے بڑی محبت سے گلے لگا رکھا تھا۔ نہیں میرب، تم اس طرح تھینک یو کر کے مجھے شرمندہ مت کرو، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، میں اس تھینک یو کی مستحق نہیں ہوں، نظر جھکائے شرمندگی سے بولی۔ مہک باجی، آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہے، بس ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے، آپ پلیز آپ بھائی کو اس صدمے سے باہر نکالنے میں ہماری مدد کریں۔ مرحا نے مہک کو یوں شرمندہ دیکھ کر کہا، ہاں مہک، مرحا صحیح کہہ رہی ہے، ہم سب پرانی باتیں بھول چکے ہیں، آپ بھی بھول جاؤ، بس پلیز ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، ہماری ہیلپ کرو۔ میرب نے واپس اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے کہا، کس بات کا ماتم منا رہی ہو؟ اس کی سسکیوں کی آواز پر اس کے اوپر براجمان ہو کر لیٹے خرم نے اس کے برہنہ وجود کو نظر ڈالتے ہوئے کہا، سائیں آپ کو شرم نہیں آتی میرے ساتھ ایسی گندی حرکت کرتے ہوئے؟ سسکیوں کے ساتھ روتے ہوئے اس کے بھاری وجود کو اپنے اوپر سے ہٹانے کی ایک ناکام کوشش کی تھی جو کہ فضول تھی، وہ اپنی جگہ سے ½ انچ بھی نہیں ہٹا تھا۔ اوئے زبان سنبھال کر بات کر، بیوی ہے تو میری، نکاح ہوا ہے میرا تمہارے ساتھ، پورا حق رکھتا ہوں تم پر، اتنے سال اگر تمہارے کم سن عمر کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے حق سے دستبردار رہا ہوں تو اس لیے میرے سر پر چڑھ کر زیادہ بک بک مت کرو، اور ویسے بھی میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھے بہکانے میں تمہاری اس چین نے بڑا اہم کردار نبھایا ہے، 7 پردوں میں خود کو چھپا کر رکھتی ہو، اگر شوہر اچانک سے تیرے اس خوبصورت سراپے کو دیکھے گا تو میری طرح پاگل ہی ہوگا نا؟ اور اس کے جسم کی رہنائیوں پر اپنے لب کو ٹچ کرتے ہوئے دل فریب انداز سے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے مسکرایا، اپنی بیوی پر کوئی اس طرح سے ظلم کرتا ہے؟ جلاد کہیں کے! اس کی سخت شدتوں سے ٹوٹی ہوئی بیا نے غصے بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، جو اب بھی اپنے آوارہ لبوں کو روک نہیں رہا تھا، وہ جہاں دل چاہے اپنی مہریں ثبت کرتے ہوئے گرم گرم لمس چھوڑ رہا تھا۔ کیا ظلم کیا ہے میں نے؟ اگر تم میری ان خوبصورت دی ہوئی مہروں کی بات کر رہی ہو تو پھر جنگلی بلی میری طرف بھی دیکھو۔ اس کے اوپر سے تھوڑا سا اٹھتے ہوئے اس نے اپنے سینے کی جانب اشارہ کیا جہاں پر بیا کے دیے ہوئے ناخنوں کی خروچیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ اس طرح کے سائیں آپ نے حرکت کی ہے نا، اس لیے تو یہ بہت کم ہے۔ آنکھوں کو اس کے کسرتی سینے سے ہٹا کر دیوار پر مرکوز کرتے ہوئے شرما گئی۔ اوئے کون سی حرکت کی ہے میں نے؟ جو تو وہی کیا ہے جو ہر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے۔ مانتا ہوں کہ اپنے حق وصول کرتے ہوئے تھوڑا سختی والا برتاؤ کر گیا، کیونکہ نرمی والی بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی نا۔ بات کرتے ہوئے لبوں کو اس کی پنکھڑیوں کے ساتھ ٹچ کرتے ہوئے مسکرا دیا تھا۔ اوہ، یہ اپنی حرکتوں کو چھوڑ کر آرام سے میری بات سنیں۔ لبوں کو ٹچ کرتے ہوئے حرکت بول کر غصے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ تیری اور تیری حرکت کی بہن کی آنکھ، میں تو اس طرح سے تیری بات سنوں گا، اب کرتے ہے تو بول، اگر نہیں کرتی ہے تو تکرار بندھا کر میرے ساتھ ساتھ بیٹھی رہ۔ واپس اس کی گردن پر جھک کر لبوں کو سرشار کرتے ہوئے بوسوں کی بھرمار کر رہا تھا۔ آپ نے میرا حشر دیکھا ہے؟ کیا کیا ہے؟ انگلیاں تو مجھ پر ہی اٹھیں گی نا؟ آپ تو جب اٹھیں گے تو آپ کو سائیں یاد بھی نہیں ہوگا، شراب کے نشے میں آپ نے کیا کیا ہے؟ اکڑی ہوئی سانسوں سے تیز تیز جملے بولتے ہوئے اپنے دل کی بات کو زبان تک لے آئی تھی۔ پہلی بات، میں نے نشہ کیا ہے اور شراب پی کر میرے ہوش حواس اتنے قائم ہوتے ہیں کہ مجھے پتا ہو کہ میں نے کیا کیا ہے، اور دوسرا، صبح اٹھ کے میری کوئی یادداشت نہیں چلے جانی جو میرے کو یاد نہ رہے کہ آج رات میں نے اپنی بیوی کے ساتھ گزاری ہے، اور تیسری بات ہے بہن کا، وہ گالی دیتے ہوئے چپ کر گیا۔
کون ہے جو تجھ پر انگلی اٹھائے گا؟ بیوی ہے تو میری۔ ابا سائیں شہر سے آ جا، میں تجھ کو رخصت کرنے کے لیے بات کرتا ہوں، ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ اس کمرے میں اس بیڈ پر لے آؤں گا۔ اس چیز کی فکر تم نہ کرو، میری عزت ہے، تجھ پر کوئی حرف نہیں آنے دوں گا۔ اور رہی تمہارے یہ حشر کی بات تو کوئی نہیں، اپنے اس حجاب سے چھپا لینا نا جو مجھ سے کرتی تھی، اور اب میں اس کا تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تیرا یہ خوبصورت حسن مجھے پاگل کر گیا، جس کے نشے میں سختیاں کچھ زیادہ ہو گئیں، اس بات کے تیرا سائیں معذرت کرتا ہے۔ اس کے وجود پر اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کے نشان، اور کہیں دانتوں کی مہریں تو کہیں لبوں کی گستاخیوں کے نشان، جس کے بارے میں وہ کہتے ہوئے مسکرا دیا۔ اسے کوئی شرمندگی نہیں تھی اپنے دیے ہوئے نشانوں پر، اسے لگتا تھا کہ اس کا حق ہے اور اس نے صرف وہی حق استعمال کیا ہے۔ باقی کا تو وہ دوپٹے کے حجاب سے چھپا لوں گی، مگر یہ جو میرے گالوں پر آپ نے وارداتیں چھوڑی ہیں، ان کا میں کیا کروں؟ اس کے خوبصورت نرم نرم گورے گالوں پر خرم کے دانتوں کے ہلکے ہلکے نشان واضح ہو رہے تھے، جس کو وہ سامنے لگے ہوئے ڈر میں بخوبی دیکھ رہی تھی۔ ان کو بھی اپنے ملم پٹیوں سے چھپا لینا، ویسے بھی تم لوگوں کو میک اپ میں اتنی چیزیں ہوتی ہیں، کالے داغوں کے مارے ہوئی لڑکیاں بھی گوری سفید میں لگ جاتی ہیں، تو تیرے پاس بھی ہوگا نا وہ میک اپ، سب کچھ چیزیں تو ہوں گی، اس میں سے یہ 2-4 نشانیاں تم چھپا نہیں سکتی۔ اور دوسرا کوئی بات نہیں ہے، اگر کسی نے دیکھ بھی لیا تو اچھا ہے، پتہ چل جائے گا کہ خرم سائی اپنی منگ سے اپنی بیوی سے کتنا پیار کرتا ہے، اور تیرا وہ تایا ابا بھی دیکھ لے جو ہر وقت یہ سوچ کر گھٹ گھٹ کر مرتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کھوتا میری بھتیجی سے پیار بھی کرتا ہے کہ نہیں۔ یہ مہرے دیکھ کر تو عقل مند بھی سمجھ جائے گا، خرم بولنے پہ آتا تھا تو کیا بول جاتا تھا وہ خود اس بھی اندازہ نہیں لگاتا تھا۔ سائیں آپ بہت تیز چیز ہیں، آپ کے پاس ہر چیز کا جواب ہوتا ہے، تو پھر میرے ایک بات کا اور بھی جواب دیں۔ بیا تیرا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں میرے ساتھ سوال کر رہی ہو، دماغ خراب کر رہی ہو؟ یہاں پر کوئی سوال جواب کا کمپٹیشن تو نہیں چل رہا جو تمہیں آدھی رات کو یہ شوق چڑھا ہے؟ بیا کے سوالوں سے خرم نے چڑھ کر بولا، سائیں جو سوال میں آپ سے پوچھنے والی ہوں اس سوال کا جاننا میرا حق ہے، اگر میری جگہ پر آپ ہوتے تو میری اس حرکت پر میری جان لے لیتے، میں تو صرف ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ بیا کے سیریس انداز پر خرم نے اپنے کان کھڑے کیے، اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ بیا کیا پوچھنے والی ہے۔ دیکھ بیا، اگر تو اس انسپیکٹر کی بیوی کی اغوا والی بات مجھ سے پوچھنا چاہتی ہے تو اس کا جواب میں تجھے پہلے ہی دے دوں، مجھے اس کی بیوی میں کوئی انٹرسٹ نہیں، ہاں مگر وہ اس ایس پی کی وجہ سے جو ساتھ والے پنڈ میں میرے تھو تھو ہوئی نا، ابا سائیں جو مجھے صبح و شام اس کے نام سے ذلیل کرتے رہتے تھے، اسی جلن میں نے اس کی بیوی کو اغوا کیا تھا۔ ورنہ ایک بات تو ہمیشہ یاد رکھنا، میں جتنا مرضی برا سہی، جتنا مرضی غلط کر لوں، مگر میں کبھی کسی کی دھی بہن کی عزت کو نہیں لوٹ سکتا۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے مردوں پر جو کسی کی دھی بہن کی عزت لوٹ کر مرد ہونے کا دکھاوا کرے۔ پر سائیں میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ آپ نے زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی، پھر وہ کیا تھا؟ متلاشی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو کیا اس سے اے ایس پی کو یوں ہی نہیں جانے دیتا کہ اس کے سینے پر آگ پھونکنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو مجھے کرنا تھا، اور میں یہ بات اچھی طریقے سے جانتا تھا کہ اے ایس پی اپنی بیوی سے بڑا پیار کرتا ہے، اور وہ بھیگی بلی بہت ڈرپوک ہے، اس لیے جب میں نے بظاہر اسے کھینچا تانی کی تو وہ بہت ڈر گئی اور اس کے حلیے سے ایسا ظاہر کروانا چاہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ زیادتی کرنے والا ہوں، جبکہ میری اس بات کو لے کر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی منہ ماری ہو گئی تھی کہ اس لڑکی کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونا چاہیے۔ اس دن خرم نے اپنے دوستوں سے یہی کہا تھا کہ صرف اس کو ڈرانا دھمکانا ہے اور اے ایس پی کی چھاتی پر آگ لگانی ہے، نہ کہ اس لڑکی کو ہاتھ لگا کر گندا پن اتارنا ہے، جس کی وجہ سے اس کے دوستوں کے ساتھ اس کی لڑائی ہو گئی تھی جو اے ایس پی کی بیوی کے ساتھ زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ سائیں آپ سچ بول رہے ہیں، جو حقیقت تھی میں نے تمہیں بتا دی، اب تیری مرضی ہے، تو اس کو سچ جھوٹ سمجھ، اس سے زیادہ سیدھے طریقے سے میں تیرے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ ہاں مگر اے ایس پی کے ساتھ میری جنگ اب بھی جاری ہے، اس نے جتنی میری بے عزتی کروانی تھی کروا لی، اب میری اور اے ایس پی کی کسی بات کے درمیان بھی اب تو مت بولنا، خواہ مخواہ تو میرے ہاتھوں ذلیل ہوگی۔ خرم کا لہجہ خراب ہونے لگا تھا، وہ غصے سے بیا سے دور ہونے لگا۔ جب بیا نے اس کے گلے میں اپنے باہوں کا ہاتھ ڈالتے ہوئے اس کے بھارے وجود کو ہلکی سی لرزش دیتے ہوئے کھینچا، وہ واپس اس کے اوپر آ گرا۔ سائیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر منہ مت بنایا کریں، میں تو بس حقیقت جاننا چاہتی تھی کہ میرے سائیں نے اپنا منہ میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ تو کالا نہیں کروایا۔ وہ شرمانے کے ساتھ تھوڑا شرارتی ہوئے آنکھوں کو دبا کر بولی تھی، اچھا تو پھر اگر تیرا سائیں نے کسی اور کے ساتھ کالا کروایا ہوتا منہ، تو کیا مجھے اپنے پاس آنے سے روک سکتی تھی؟
آئیبروز کو اٹھا کر ایک ہاتھ اس کے گردن کو دباتے ہوئے حق جمانے والے انداز میں بولا، میں نے کب کہا کہ میں روک سکتی تھی؟ آپ میرے سائیں ہیں، میرے شوہر ہیں، میں آپ کو کیوں روکوں گی؟ بیا خرم سے پیار کرتی تھی اور یہ بھی سچ تھا کہ وہ اس کے نکاح میں تھی اور اس وقت کوئی بھی غلط بات کر کے اب مزید اس کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کوشش بھی مت کرنا بیا، اگر اتنے سالوں تک تجھ پر اپنا حق نہیں جمایا تو یہ میری برخورداری ہے، کیونکہ میرے تیرے اس کم سن عمر کا خیال تھا، ورنہ ایسا نہیں کہ کبھی میرے ذہن نے یہ نہیں سوچا کہ تمہیں اپنے سانسوں سے زیادہ قریب کر لوں۔ میں تو آج بھی ایسا کچھ نہیں کرنا تھا اگر تو کچن میں اس حلیے میں نہ کھڑی ہوتی۔ تجھے ہمیشہ لپٹے ہوئے دوپٹے میں ہی دیکھا ہے، آج پہلی بار تیرا حسن میرے سامنے آیا تو سچ میں تیرا یہ سائیں تیرے حسن کا دیوانہ ہو گیا۔ اب تو ابا سائیں کے آنے کی دیر ہے، دور نہیں رکھ سکوں گا تجھ سے۔ ہاں، اس کے وجود کی رعنائیوں کو چھوتے ہوئے بڑی گہری نظروں سے اس کی دلکشی کو دیکھتے ہوئے لہجے کو نارمل کرتا ہوا پھر سے اس پر جھکنے لگا۔ نہیں، بس کریں، اب مجھے جانے دے، رات کے 2 بج چکے ہیں۔ تو ابھی رات باقی ہے، ابھی تو نہیں جانے دوں گا۔ آج کی رات تو تجھے میری باہوں میں ہی گزارنی ہوگی۔ ابھی تو اپنے حق وصول کرنے کی صرف میں نے شروعات کی ہے، سارے حق وصول کر لوں، فجر کے وقت تجھے خود چھوڑ کر آؤں گا تیرے کمرے میں اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر، مگر ابھی چپ چاپ لیٹی رہو۔ اگر بول سکتی ہو تو وہ محبت کے الفاظ بولو جو تو نے اپنے دل میں چھپا کے رکھے ہیں۔ میں نے کون سے الفاظ چھپا کے رکھے ہیں؟ حیرت کن انداز سے دیکھتے ہوئے بیا نے سوال کیا۔ تیری اور ماہنور کی باتیں اس دن میں نے سنی تھی جب ماہنور تجھ سے کہہ رہی تھی تو مجھے بہت پیار کرتی ہے۔ اس کی پنکھڑیوں کو ہلکے سے دانتوں سے کاٹتے ہوئے بولا، اپنے سوالوں کا جواب کا منتظر تھا۔ صحیح، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نہیں کرتی پیار آپ سے۔ اپنی چوری پکڑ جانے پہ وہ مچل کر اس کے نیچے سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہائے ہائے، تجھے لگتا ہے تو یوں مجھ سے جان چھڑا سکتی ہے؟ تیری یہ چڑیا جتنی جان کو میں ایک ہتھیلی سے مسل کر رکھ دوں؟ بیا میرے ساتھ پنگے لے کر کیوں اپنے جان کو عذاب میں ڈالنا چاہتی ہے؟ اس وقت تو یہ سمجھ لے کہ ایک نازک سی ہرنی ہے جو شیر کے پنجوں میں جکڑی ہوئی ہے، جتنا زیادہ تڑپے گی، بھاگنے کی کوشش کرے گی، اتنی ہی تیری جان کو میں مشکل کر کے رکھ دوں گا۔ تو بہتر ہے اسے بھاگنے کی کوشش کو چھوڑ دو اور میری بات کا جواب دو۔ مجھے پتا ہے کہ تو مجھ سے پیار کرتی ہے، یہ بات اگر میں اس دن نہ بھی سنتا نا تب بھی مجھے پتا تھا۔ آپ کو کیسے پتا تھا؟ بیا نے حیرانی سے دیکھتے ہوئے سائیں کے بے باک ہاتھوں کو پکڑ لیا، جو باتوں کے ساتھ ساتھ اپنے مضبوط ہاتھوں کی ہتھیلیاں اس کے وجود پر پھیر رہا تھا، اپنے ہاتھوں کی حرارت سے اس کے برہنہ وجود کو جھلسا رہا